اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت کر لیں، اس کے بعد تفسیر۔ فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، حج اور عمرے کو پورا کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر تم روک دیے گئے، تم فَمَسْتَيْسَرَ پس جو آسان ہو، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو آسان ہو تمہارے لیے، من الہدی قربانی کے جانور سے، پس اگر تم روک دیے گئے ہو تو پھر تمہارے لیے جو آسان ہو قربانی کے جانور میں سے۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور تم حلق نہ کرو، رؤوسکم اپنے سروں کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی کا جانور، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، وَلَا تَحْلِقُوا اور تم حلق نہ کرو اپنے سروں کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا پس جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بِهِ اذًى مِّن رَأْسِهِ او بِهِ یا اس کو ہو اذً تکلیف، من رأسہ اس کے سر میں، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کو اپنے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ پس فدیہ لازم ہے، من صیام روزوں سے، او صدقۃ یا صدقہ ہے، او نسک یا قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَن تَمَتَّعَ پس جس شخص نے تمتع فائدہ اٹھایا، بالعمرۃ عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کا حج کے ساتھ، عمرے کے ساتھ حج کا، فَمَسْتَيْسَرَ پس جو آسان ہو، من الہدی قربانی کے جانور میں سے، تو اسے کیا کر لو؟ قربانی کر دو۔ فَمَن لَّمْ یجد پس جو شخص نہ پائے، قربانی کا جانور نہ پائے، تو فصیام ثلاثۃ ایام پس فصیام روزہ لازم ہے، روزے لازم ہے، ثلاثۃ ایام 3 دن کے، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ تلک یہ عشرۃ 10 ہو گئے، کاملۃ پورے، یہ 10 ہو گئے پورے، ذالک یہ لمن لم یکن اہلہ، ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے، لم یکن اہلہ کہ اس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، اس کے گھر والے نہ رہتے ہوں، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، یہ اس شخص کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے، پہلے وہ سن لیں۔ دیکھیں رکوع کے ابتدا میں ربط کا مطلب تعلق ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ۔ رکوع کے ابتدا میں اللہ رب العزت نے چاند کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو چاند ہے نا، یہ وقت بتانے کے لیے، اور یہ جو چاند ہے یہ حج کے لیے، تو وقت کی پہچان کے لیے ہے۔ اور انہوں نے پوچھا تھا نا یسألونک عن الاہلہ، تو اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند وقت بتانے کے لیے، وقت پہچاننے کے لیے اور حج کے لیے۔ تو اب اللہ رب العزت یہاں سے حج اور عمرے کے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں یہ ربط آپ کو
آپ کے علم میں آ گیا کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے کہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ چاند جو ہے یہ وقت بتانے کے لیے لوگوں کو وقت بتانے کے لیے اور حج کے لیے، اور اب ان آیات میں اللہ رب العزت حج اور عمرے کے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا حج جو ہے نا، حج ان 9 دنوں میں ہوتا ہے، 5 دنوں میں ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ، 9 10 11 12 13، یہ 5 دن حج کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 12 13، یہ ان 5 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ باقی پورے سال عمرہ دنوں میں عمرہ کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ان 5 دنوں میں 9 10 11 12 13، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی باقی سارے سال میں آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں ان 5 دنوں کے علاوہ، اور رمضان میں تو ڈبل ثواب ہے۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اسے حج کا ثواب ملا، جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو ثواب حج کا ملا۔ تو ان 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ایک افضل عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ چیز مکروہ ہے۔ حج عمرے سے افضل ہے، تو حج کے دنوں میں ایک افضل عبادت چھوڑ کر عمرہ لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ تو ان 5 دن، یہ جو 5 دن ہیں یہ خصوصی طور پر حج کے لیے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اگر تم نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ لیا، اور باقی پورے سال کسی بھی وقت تم نے حج کے دنوں سے ہٹ کر عمرے کا احرام باندھ لیا ہے، تو جب تم نے احرام باندھ لیا ہے اب تمہارے اوپر ضروری لازم ہے کہ اس کو اپنے یعنی اختتام تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ جب تم نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیا ہے، اب تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس احرام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ، مطلب یہ ہے کہ اب حج کر لو، عمرہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اب احرام کو ویسے نہ کھولو۔ ہاں اگر تمہیں روک دیا جائے راستے میں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے عمرے کو چھوڑ دیا، احرام کو جو ہے حالت احرام سے نکل آئے، صحابہ اکرام بھی نکل آئے، پھر اگلے سال اس کی قضا کی۔ تو فرمایا کہ جب تم عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لو، پھر اس عمرے کو جس سے تم نے احرام باندھا ہے اس کو مکمل کرو۔ ہاں وہ الگ بات ہے اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر یہ ہے کہ اگلے سال اس کی کیا کرنی ہے؟ قضا کرنی ہے، اگلے سال کیا کرنی ہے؟ اس کی قضا کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روک دیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرے کی قضا کی۔ آگے بات آ رہی ہے احصار کا مطلب کیا ہے؟ احصار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو روک دیا جائے سفر سے، کہ بھائی اس کے آگے تم نے جانا نہیں ہے۔ وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا یا حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں دشمن نے اسے روک دیا، احصار آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر راستے میں جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے روک لیا تھا، تو احصار کا مطلب یہ ہے کہ سفر آگے نہ کرنے دیا جائے اور اسی جگہ پر روک دیا جائے۔ کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے یا حج کرنے جا رہا ہے تو اس کو اسی مقام پر روک دیا جائے اور عمرہ اور حج کرنے نہ دیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ احصار کہتے ہیں۔ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصار جو ہے یہ دشمن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے روکنا، اسی طرح لنگڑا پن ہونے کی وجہ سے بھی روکنا ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے بھی احصار جائز ہے، ہو سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مطلب کسی کے پاس پیسے ختم ہو گیا، نفع ختم ہو گیا، تو اس کا بھی وہ بھی احصار کے اندر آتا ہے۔ امام بخاری اور امام صاحب فرماتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، احصار جو ہوگا وہ صرف دشمن کی وجہ سے ہوگا، باقی اور چیزوں کی وجہ سے احصار نہیں ہوگا، صرف دشمن کی وجہ سے جو ہوگا اس کو احصار کہا جائے گا، باقی چیزوں کی وجہ سے اس کو احصار نہیں کہا جائے گا۔ ان کی دلیل امام شافعی کی دلیل وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیبیہ کے مقام پر دشمن نے روک
وہ حدیث پیش کر دی۔ امام صاحب اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ احصار کے اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ احصار کے بہت سے اسباب ہیں، احصار کے بہت سے اسباب ہیں، اس میں سے ایک بیماری بھی ہے، اس میں سے ایک لنگڑا پن بھی ہے، اس میں سے ایک نفقے کا ختم ہو جانا بھی ہے، اس احصار میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن تمہیں روک لے، تو ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے روک لیا تھا۔ تو اس احصار بہت سے ہو سکتے ہیں، صرف دشمن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ صرف دشمن کی وجہ سے احصار ہوگا۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور حج کو پورا کرو تم، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ کو پورا کرو، للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرہ کو پورا کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب تم نے احرام باندھ لیا اب اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ آگے الگ بات ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو آسان ہو تمہارے لیے، مِنَ الْحَدْيِ، قربانی سے وہ کرو، پس جو آسان ہو تمہارے لیے قربانی سے وہ کرو۔ اگر تمہیں روک دیا جائے نا، پھر تو جو تمہارے لیے آسان ہو قربانی میں سے تو وہ تم کرو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تھا نا حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے احرام کھولا اور جو جانور ساتھ لائے تھے، قربانی کے جانور کو ہدی کہتے ہیں نا، تو جو قربانی کے جانور لائے تھے صحابہ کرام نے وہیں پر ذبح کیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے وہیں پر ذبح کیے، اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی کو روک دیا جائے نا، کسی کو روک دیا جائے تو وہ پھر کیا کرے؟ وہ آیا اس جگہ پر کرے یا اپنے جانور کو مکہ لے کر جائے، حرم میں لے کے جائے، اس میں بھی اختلاف ہے امام شافعی کا اور امام صاحب کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو روک دیا ہے نا حج کرنے سے یا عمرہ کرنے سے، بیماری نے روک دیا ہے راستے میں، یا نان نفقہ ختم ہو گیا، یا دشمن نے روک دیا ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کرے کہ لوگ جتنے جانے والے ہیں نا، والے لوگ ہیں ان کو وہ جانور دے دے اور ان کو بتا دے کہ فلاں وقت تم نے یہ جانور ذبح کر دینا ہے، جب تم جا رہے ہو وہاں پر، مجھے تو روک دیا گیا ہے، تو جب وہاں پر جانور پہنچ جائے تو فلاں وقت بعد 10 بجے کے ٹائم، مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم میں تم اس کو ذبح کر دینا، تو سارا معاملات اس کے ساتھ فکس کر دے، 11 بجے وہ وہاں پر جو ہی قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، یہاں سے وہ احرام کی حالت سے نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اب جانور جو ذبح ہو چکا ہے اب احرام کی حالت سے وہ نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس قربانی کے جانور کو وہاں پر حرم میں پہنچانا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے، آج تو مطلب پیسے بھیجے اور جس کو روک دیا گیا ہو تو اسی کو فون کیا اور اس کو بتا دیا گیا آپ کا جانور ذبح ہو گیا، آپ احرام کھول دے۔ موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ جا رہا ہو یہ اس کو اپنا جانور دے دے کہ جب فلاں وقت میں اس کو کر دینا تو 10 بجے 11 بجے 12 بجے احرام کھول دے گا۔ تو یہ پرانے وقتوں کی بات، ابھی تو فون کا زمانہ ہے، اور کسی نے جانور وہاں پر لیا اور اسی نے جو ہے ذبح کر کے فون کر کے بتا دیا کہ اب آپ کام کھول سکتے ہیں، ابھی تو جو ہے سہولت ہو گئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام صاحب کے اس میں بھی اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جہاں پر روک دیا گیا نا، جہاں پر روک دیا ہے دشمن نے یا دشمن نے، تو وہیں پر قربانی کو ذبح کرے گا، قربانی کا جو جانور ہے نا جب دن آئیں گے نا تو وہیں پر ذبح کرے گا، امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، اس قربانی کے جانور کو حرم میں پہنچائے گا اور وہاں پر ذبح ہوگا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی کی وہی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا نا تو آپ نے وہیں پر جو ہے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا تھا۔ امام صاحب جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیبیہ کی جو جگہ ہے وہ حرم کے بالکل متصل ہے، حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ بالکل حرم کی زمین کی بالکل ملی ہوئی ہے، متصل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم سے باہر نہیں کیا بلکہ حرم کے اندر ہی کیا، ٹھیک ہے، حرم کے اندر ہی کیا۔ یہ اختلاف ہے امام شافعی اور امام صاحب کا۔ فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، دوبارہ سن لیں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو آسان ہو، من الحدی، قربانی کے جانور میں سے اس کو قربان کر دو، ٹھیک ہے، اس کو ذبح کر دو، جو قربانی کا جانور تمہارے لیے آسان ہو تو اس کو کیا کر دو؟ وہ قربانی کر دو۔ فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا، تم حلق نہ کرو، رؤوسکم، اپنے سروں کا، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ کو، مطلب حرم میں پہنچ جائے۔ یہ امام صاحب کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں وہ امام شافعی جو دلیل دیتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیبیہ کے مقام پر دیتے ہیں،
امام صاحب یہاں سے دلیل دیتے ہیں کہ جب تک اللہ فرما رہے ہیں کہ سروں کو منڈوانا نہیں ہے، احرام سے ابھی احرام کھولنا نہیں ہے، جب تک جانور تمہارا وہاں پر نہ پہنچ جائے. فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو کیا نہ کرو، حلق اس کا نہ کرو، یہاں حتیٰ یبلغ الہدی، قربانی کا جانور پہنچ جائے، محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. حلال ہونے کی جگہ سے مراد حرم ہے. ٹھیک ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو، او بھی عظم من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، پس فدیہ لازم ہے روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی کا. ٹھیک ہے. اب احرام کی بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، خوشبو بھی نہیں لگانی، سلا ہوا کپڑا بھی احرام میں نہیں پہننا، احرام میں خوشبو بھی نہیں لگانی ہے، احرام میں ناخن اور بال بھی نہیں کاٹنے ہیں، احرام میں بیوی کے پاس بھی نہیں جانا. اسی طرح احرام کی بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو ابھی احرام میں بال بھی تو نہیں کاٹنے نا، لیکن اگر کسی کو زخم لگ گیا ہے سر پر، یا اس کے سر میں جوئیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو اب اللہ فرما رہے ہیں ہاں اب تم احرام کی حالت میں سر کو منڈوا لو، لیکن سر کو منڈوانے کے بعد تمہارے اوپر یہ ہے کہ یا تم نے پھر روزے رکھنے ہیں، اس کا جو جرمانہ ہے وہ یہ ہے، یا تم نے روزے رکھنے ہیں، یا تم نے صدقہ کرنا ہے، یا تم نے قربانی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو سر میں تکلیف ہو رہی ہے نا زخم کی وجہ سے، یا بہت زیادہ جوئیں ہیں اسے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب احرام میں تو سر نہیں منڈوایا جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اب تمہیں اگر بہت تکلیف ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر منڈوا لو، لیکن اس کے بدلے میں تم نے کیا کرنا ہے، روزے رکھنے. روزے کتنے رکھنے ہیں؟ 3 روزے رکھنے. اب اس میں اختیار ہے 3 روزے رکھنے. 3 روزے نہیں رکھتے ہو او صدقہ، یا صدقہ کر دو. صدقہ کتنا کرنا ہے؟ 6 سا 3 سا 6 مسکینوں کو کھلانا ہے. آدھا سا جو ہے ہر مسکین کو دینا ہے آپ نے. تو 6 مسکینوں کو 3 سا آپ نے دینا ہے. ٹھیک ہے. تو آدھا سا آپ نے اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یا اگر اس میں بھی تمہیں اختیار ہے، اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو پھر بکرے کا جو بکری ہے نا اس کو ذبح کر دو. ٹھیک ہے. اور نسک، یا بکری کو قربان کر دو، بکری کو ذبح کر دو. ٹھیک ہے. فرمایا یہ کعب بن عجرہ تھے نا، صحابی رسول تھے، وہ ہانڈی کو جو ہے نا آگ لگا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے تو ان کے سر پر جوئیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. ان کے پاس سے گزرے نا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو ان کے سر سے جوئیں گزرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جو ہے میں احرام کی حالت میں ہوں، میں سر منڈوا نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ سر منڈوا لو اور 6 مسکینوں کو 3 سا گندم دے دو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا، پر جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو، او بھی عظم من رأسہ، یا اس کے سر میں کیا ہو، تکلیف ہو رہی ہو، ففدیۃ، پس فدیہ لازم ہے، من صیام، روزوں سے 3 روزے، او صدقہ، یا صدقہ 3 سا، او نسک، یا قربانی، وہ کیا ہے، بکرا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں آ جاؤ. فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ، پس جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کے ساتھ الحج، حج کا. ٹھیک ہے. عمرہ بھی کیا اور حج کیا. تو فمستیسر، پس جو آسان ہو. ٹھیک ہے. پس جو آسان ہو تمہارے لیے، من الہدی، قربانی میں سے، تو اس کو قربان کر دو. ٹھیک ہے. پس جس نے عمرے کے ساتھ حج بھی کر لیا نا، جس طرح حج تمتع آتا ہے، حج تمتع اس میں عمرہ بھی ایک سفر میں کر دیا جاتا ہے اور ایک ہی سفر میں حج بھی کیا جاتا ہے. ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کیا جاتا ہے، اسے حج تمتع کہا جاتا ہے. تو فرمایا اگر جس نے حج تمتع کر لیا ہے نا، تو اب اس پر ایک دم شکر ہے. دم شکر کیا ہے کہ وہ قربانی ایک جانور کو ذبح کرے. ٹھیک ہے. یہ شکر کے طور پر، بطور شکرانہ کے، وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو بطور شکرانہ کے وہ کیا کرے گا، وہ ایک جانور کو ذبح کرے گا. ٹھیک ہے. بطور شکرانہ کے اب وہ کیا کرے گا، ایک جانور کو ذبح کرے گا. فرمایا فمن تمتع، پس جس نے نفع اٹھایا بالعمرۃ الی الحج، حج کے ساتھ عمرے کا، فمستیسر، پس جو آسان ہو تمہارے لیے، من الہدی، قربانی میں سے، تو وہ کرو. فرمایا فمن لم یجد، پس جس کو قربانی کا جانور نہ ملے، وہ قربانی کا جانور نہیں لے سکتا، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، پس وہ روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج میں. ٹھیک ہے. 7 تاریخ کو، 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو.
ٹھیک ہے 3 دن روزے رکھے 7 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کو اور 9 ذی الحجہ کو فرمایا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ سکتا نا جس کے پاس قربانی کے جانور نہیں ہے تو وہ 3 دن روزے رکھے فی الحج حج و 7 دن اور 7 روزے رکھے اذا رجعتم جب تم 7 روزے رکھے لوٹ آؤ جب تم لوٹ آؤ تو پھر 7 روزے رکھ لو ٹھیک ہے 3 وہ ہو گئے اور 7 یہ ہو گئے فرمایا تلک عشرۃ یہ 10 ہو گئے کاملۃ پورے ذالک فرمایا یہ اس کے لیے ہے یہ حج تمتع جو ہے نا عمرے کے ساتھ حج بھی حج کے ساتھ عمرہ بھی تو یہ اس بندے کے لیے لمن لم یکن اہلہ جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب ٹھیک ہے یہ جو حدود حرم کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں وہ تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں نکلے اور عمرہ کر کے پھر آ گئے حدود حرم سے نکلے احرام باندھا اور عمرہ یہ اس بندے کے لیے جو حدود حرم کے اندر نہ رہ رہا ہو حدود حرم سے باہر رہ رہا ہو تو اس اجازت ہے کہ وہ حج تمتع کر سکتے ہیں جو بندہ حدود حرم کے اندر رہ رہا ہے اس کا اپنا گھر ہے وہ ادھر ہی رہ رہا ہے تو اس کے لیے حج تمتع جائز نہیں ہے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ یہ اس کے لیے کہ جس کے گھر والے نہ رہ رہے ہوں حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا اور جان لو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے یہ ذرا مشکل احکام تھے سمجھ تو بنی آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ النبی